ایک ڈاکومنٹ ایک رپورٹ دیکھی, وہ بڑے ڈاکٹر ہیں, کہ جتنی انسانی بنائی ہوئی غذائیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, کوئی بھی ہو, اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, وہ انسانی صحت کے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور جتنی آرگینک چیزیں ہیں جو قدرت نے بنائی ہیں, ہم نے جو کھاد تھی نا گوبر کی, ہمیں پسند نہیں آ رہی تھی, جیسے اس کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا رشتہ, ہم نے کیا کہ یہ جو گوبر ہے, ہم نے کہا یار اس کو زمین میں ڈالو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر ایک خربوزہ اتنے دنوں بعد نکلے گا, پھر اس کو کھاؤ. ابے ہم نے نائٹروجن سے یوریا بنا کے دے مار 4.5. آرگینک چیزوں سے کیا کر دیا, انسانی ہاتھ لگ گئے. ہونا تو چاہیے تھا رزلٹ بہت اچھا آتا, مگر اس رزلٹ نے لوگوں کی صحتوں کی ایسی کی تیسی کر. اب تو یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے جو باہر سے گائے آ رہی ہیں نا, اب دیکھو گوالا اس پہ خوش ہو رہے ہیں. میری آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ گائے کم ہوتی ہے, تھن زیادہ ہوتے ہیں اس میں, دیکھا ہوگا نا آپ نے, اتنے موٹے موٹے تھنوں والی گائے. آدمی کہتا ہے ابے اس یہ کیا ہڈیوں کا جوس نکل رہا ہے گائے کا. ایسی ایسی دوائیں, انجیکشن اور کراس بریڈنگ کر کر کے نا گائے کا کام, گائے دودھ دینے کی ایک مشین بن چکی ہے اور اس کی کوئی لائف, لوگ دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. یہ نہیں پتا اس دودھ میں بیماریاں کتنی ہیں. وہ جو ہماری گائے پنجاب کی, میں تو پنجاب جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان گایوں کو کراس بریڈنگ سے بچاؤ. ہمارے جو پنجاب اور سندھ کی گائیں ہیں نا ان پہ ایک الگ سا نور ہوتا ہے, حقیقت ہے. باہر کی گایوں پہ وہ نور نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ عجیب سور جیسی تو ان کی عجیب سی شکلیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کس سے ان کی شادی وادی کرائی ہے, کیا کرایا بھائی جو یہ چیز پیدا ہوئی. میں نہیں کہہ رہا گائے سے ہی کرائی ہوگی, لیکن ہماری جو ساہیوال کی گائے اور ہمارے جو پنجاب کے سبی کے بیل کتنے خوبصورت ہیں یار, ایسا اونچا کوہان ان کا. یہ چیز آپ کو یورپ میں نہیں ملے گی. لیکن وہ سبی کی جو اپنے حساب سے دے گی, فل آف پروٹین, اس میں جتنا کیلشیم ہونا چاہیے, ہر چیز قدرت کے حساب سے. آپ نے اس گائے کی واٹ لگا دی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیج رکھوائے جا رہے ہیں, اس میں کراس بریڈنگ کر کر کے اب جو نسلیں آ رہی ہیں ان میں تھن زیادہ ہیں, گائے تھوڑی سی رہ گئی. یہ نیچرل, یہ انسان کا یہاں ہاتھ لگ چکا ہے. اب اس میں وہ فائدے نہیں ہوں. اس لیے میں آپ سے بار بار بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں, اگر صحت چاہتے ہو نا, مرغیاں پال لو, بکریاں پال لو. ورنہ یہ جو آپ ابھی بکریوں اور مرغیوں, گائے کا بھی دودھ پینا ہے نا, گھر میں گائے پال کے جتنے دن دودھ دے صبر شکر سے پی لو, جب بند کر دے بولو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہ کرو کہ گن پوائنٹ پہ دودھ نکالے وہ. ہاں ایسا نہ کرو کہ وہ کہہ رہی بس بھائی میں میرے ختم ہو گئی, آپ کہیں باہر سے میں نے ایک انجیکشن منگوایا, تیرا باپ بھی دودھ دے گا. ہو یہ رہا ہے. گائے کہہ رہی بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا, میں بس اتنا ہی دودھ دے سکتی ہوں, پی لو, ایک اور پال لو. نہیں جی, اسی سے 10 گایوں کا دودھ نکالنا ہے. اور پھر بھی یہ جو گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ ہمیں انجیکشن والا مل رہا ہے, یہ ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. اس میں تو پکا کے اس کو جلا کے دودھ اس میں غائب ہو چکا ہوتا ہے, دودھ کی جو وہ پتہ نہیں کہ سفید چیز پی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. صحتیں دیکھو یار, آپ اندازہ لگاؤ کیا شوگر کے اتنے مریض تھے پہلے. یار ہماری دادی تو 80 سال تک اتنا میٹھا کھایا ہے نا, آپ کی سوچ ہوگی. ہم کہتے تھے دادی سے یہ میٹ, اور کوئی ایکسرسائز نہیں تھی. لوگ کہہ رہے ہیں اس زمانے کی عورتیں ورزش, کوئی بھی نہیں. ہماری دادی تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی تھی تخت پہ بیٹھ کے, ہر وقت اللہ اللہ. اٹھ کے گئی ہیں, غسل کیا, وضو کیا, بس تخت پہ آ کے اللہ اللہ. خبریں سنتی تھی صبح فل آواز کر کے نا, وہ اونچا سنتی تھی, ان کا خیال تھا پورا محلہ اونچا سنتا ہے. فل آواز سے خبریں لگائی ہوئی ہوتی تھی. ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی اس زمانے میں, اور درود شریف نہیں اللہم صلی علی, وہ آتا تھا صبح پروگرام فل آواز سے. تو وہ لگایا ہوتا تھا, مصلی پہ بیٹھی 85-86 سال ان کی, بڑے آرام سے. اور وہی چائے وہ پیتی تھی میٹھے کے لیے. چائے میں 4-6 چمچ چینی کے. ہم کہتے تھے اتنی چینی, انہوں نے کہا ہم تو بیٹا میٹھے کے لیے تو چائے پیتے ہیں کہ میٹھا منہ میں چلا جائے. انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یار. اور اب صحتیں دیکھو, وجہ کیا تھے, انہوں نے چینی اب تو شروع کی ہے, لیکن اپنے بچپن میں انہوں نے جو اسٹرکچر بننا تھا نا وہ گڑ سے بنا تھا, وہ چینی سے نہیں بنا تھا. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم جب یہ گنے کے کھیت کٹتے تھے اور جو چینی کے لیے جو شیرہ نکلتا تھا نا, جب وہ شیرہ پکتا تھا
ہم ڈونگے بھر بھر کے شیرہ پیتے تھے, وہ سمجھتے ہو یہ بیماریاں نہیں تھیں. تو یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے نا, پاپڑ کرارے پاپڑے کھلا رہے ہو بچوں کو, اور یہ جو خود بھی کھا رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں یار, کیا کیا کھا رہے ہیں. یہ جو بریانیوں میں لال کلر ڈل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا یہ ڈسٹیمپر کے ڈبے کھول کھول کے ڈالا جا رہا ہے. دیکھو لوگ اس سے کہتے ہیں سرٹیفائڈ ہے, یہ محکمہ صحت سے. محکمہ صحت کا حال تو جا کے دیکھو آپ. محکمہ صحت سے آپ چرس بھی پہ بھی آپ لے سکتے ہو سرٹیفکیٹ, پیسے کھلاؤ, جس چیز کا آپ گدھے پہ بکرے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو محکمہ صحت سے, وہ دے دیں گے آپ کو. جیسے حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں نا, ہر پروڈکٹ پہ کیا لگ رہا ہے, حلال حلال. وہ ایک بار ٹھپے لگائے تو آدمی کہتے ہیں حلال ہے, تو تحقیق کرو پتہ چلا گوشت ہی حلال نہیں ہے یہ. تو محکمہ صحت پاکستان کا یار اچھا ہوگا, وہ محکمہ صحت کے وزیر بھی کوئی بیان سن رہے ہوں گے, بہت اچھے لوگ ہیں. تو اس لیے میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, بیان دائیں میں بہت ہو رہا ہے. آپ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں جو خود پال کے کھا رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں خالص چیز کھا رہا ہوں. آپ نے گھر میں نیمبو کا پودا لگاؤ, نیمبو نچوڑ کے آپ شکنجوی پیو, واقعی آپ نیمبو پی رہے ہو. ورنہ کراچی میں نیمبو نچوڑ کے پی رہے ہو, گٹر کے پانی کے نیمبو کے درخت ہیں بہت سارے, اور وہ اتنے زہر ہیں. یہ سیوریج کا پانی جو ہے نا, کراچی میں کس کے پاس کھاد آئی؟ آپ سیوریج کا پانی جہاں سے گزرتا ہو وہاں پودا ہوگا, وہ ایسا گرین اسپیڈ سے بڑھے گا اور ایسے خوشنما پھل ہوں گے. آپ سبزی منڈی میں سب سے پہلے اس کو خریدو گے, یار یہ بڑا گرین کلر کا ہے. ایک صاحب نے کھیرے کا جوس پینا چھوڑ دیا, مجھے انہوں نے خود بتایا, کہہ رہے میں کھیرے کھاتا تھا, ایک دن میں نے کہا دیر ہو رہی ہے جوس, جب جوس پیا تو گٹر کے پانی کی اسمیل آ رہی تھی اس جوس میں مجھے. کہہ رہے ہیں وہ دن آج کا دن میں نے کھیرے کو ہاتھ بولو نہیں لگا. تو اس لیے بکری پال لو یار, اسی کو کاٹ کے کھا لیا کرو. ویسے گوشت تو اچھا ہی مل رہا ہے الحمدللہ, ہمارے آرگینک گوشت ہے گائے بکری کا, تو دودھ پی لیا کرو, بکری یا گائے پال لو. ہمارے دوست ہیں بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بھینس پالی ہوئی ہے. وہ دودھ دیتی ہے, جب دودھ ختم ہو جاتا ہے بیچ کے دوسری بھینس خرید لیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. خیر میں اصل بات جو آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی سائنس نے ترقی کر لی, قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا آج بھی کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. یہ خود قدرت کے برحق ہونے کی دلیل ہے. یار اللہ ہے, اللہ جیسا کچھ بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اور یہ جو آپ گوشت جب آئل میں پکاتے ہو نا, آئل میں شدید نقصان دیتا ہے. گوشت اسی کی چربی میں پکاؤ گے تو فائدہ دے گا, کیونکہ اللہ نے وہ چربی اس میں پیدا اس لیے کی ہے کہ میں نے گھی کا تمہارے لیے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. دمبا گھی کا ڈبہ لے کے ساری زندگی گھومتا ہے, وہ چکی ہے نا اس کی, ساری زندگی وہ بوجھ اٹھاتا ہے گھی کا ڈبہ لے کے کہ میں جب پکوں گا نا کٹنے کے بعد تو بازار سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے رب نے میرے گوشت کو پکانے کے لیے ڈبے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, اس ڈبے کو اٹھا کے آپ نے, وہ صابن بن رہا ہے اس سے اور اس کو کوکنگ آئل میں آپ نے دمبے کو پکایا اور پیٹ پکڑ کے. اور جو پیٹ جن کا خراب ہوتا ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں, کیونکہ پیٹ بتا دیتا ہے کہ اچھی چیز نہیں کھائی. جن کا پیٹ خراب نہیں ہو رہا وہ بدقسمت لوگ ہیں, ان کا پیٹ ان کو بتا نہیں رہا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے یہ صاف ستھرا پانی پینا شروع کیا ہے, میرا معدہ یہ کراچی کی لائن کا پانی برداشت نہیں کرتا, اس کا مطلب میرا معدہ تو خراب ہو گیا. پہلے تو ہم یہ پیتے تھے نا پانی لائن کا, جہاں سے مرضی پئیں ہضم. اب یہ ہم ایسے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم چھوئی موئی بن گئے ہیں, اب یہ صاف پانی کے علاوہ وہ پانی ہضم ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا محترم پہلے جو پیٹ تھا نا اس کو گندگی کھانے کی عادت پڑ چکی تھی, وہ جو ہضم کر رہا تھا نا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. وہ بیچارہ بیزار آ گیا تھا کہ یار میں تجھے سمجھا کے تھک گیا ہوں, غلط چیز کھا رہا ہے تو. اب آپ کھا ہی رہے ہو تو اس نے جو چیزیں ڈیمیج کرنی تھی پانی نے, جو کراچی میں پانی ہے, جو چیزیں اس نے خراب کرنی تھی وہ کیا کر دی ہیں, وہ کر رہا تھا. اب آپ چونکہ صاف پانی کے عادی ہو گئے ہو, اب غلط پانی پیتے ہو, معدہ کہہ دیتا ہے بھائی سر ایکسکیوز می سر, یہ چیز ہمارے نا یہ سب چیزیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں. جو غلط چیز جاتی ہے باڈی خود بتاتی ہے بھائی یہ ٹھیک کام نہیں کیا آپ, لیکن باڈی ایک حد تک بتاتی ہے. اگر آپ گٹکے کے عادی ہو گئے ہو پان کے, باڈی بتانا چھوڑ دے گی. آپ پہلی دفعہ آپ سٹا لگا کے دیکھو شراب پیو, آپ کلابازیاں کھاؤ گے, معدہ کہے گا خدا کا واسطہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. آپ چرس پیو گے پہلی دفعہ میں الٹیاں ہو جائیں گی, معدہ کہے گا بھائی کوئی کھانے کی چیز کھا, تو نے کیا کھایا ہے. ہر چیز, ہر نقصان دہ چیز کا ایسے ہی ہے.
چائے جن کو عادت نہیں ہوتی پیتے ہیں ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. میدا بتا دیتا ہے کوئی اچھی چیز آپ نے نہیں پی, لیکن ہم پی پی کے میدے کو چپ کراتے ہیں, چپ کر کے بیٹھا رہا میں یہی کھلاؤں گا تو. میدا کہتا ہے پی لے بھائی تو. اب ہم میدا اس کو برداشت کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو ماشاء اللہ کافی پہ کافی پیے جا رہے ہیں, 6 کپ کافی کے پی لیتے ہیں, ہم تو شراب پیتے ہیں اور ہم تو سٹے لگاتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کچھ نہ ہونا اس کی علامت ہے, اب جب ہوگا نا تو کچھ بہت بڑی چیز ہوگی. پہلے صرف تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا, آپ کا پیٹ خراب ہوا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو قدرتی چیزیں پیدا کی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ خود اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ خدا کہتا ہے افمن یخلق کما لا یخلق, بھلا جس نے بنایا وہ ان جیسا ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. تو جتنا آپ غور کریں گے, تو جو میں اصل آیت لے کے چلا تھا کہ فرشتوں کا وجود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے سورہ الحاقہ کی. تو جیسے ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ جراثیم وراسیم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اللہ نے ہمیں بتایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, زمین پہ نا بہت سی ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ کسی لیب میں ٹریس نہیں ہو سکتی, اسے جنات کہا جاتا ہے, جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ وہ جنات ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور جیسے ہمارے اندر کے جراثیم باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہیں, ایسے ہی فرشتے آسمانوں سے اتر کے ان جنات سے کیا کرتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں اور ہمارا دفاع کرتے ہیں. ان کی باریاں لگتی ہیں, حدیث میں آتا ہے فجر میں الگ فرشتے اور عصر میں الگ فرشتے, باریاں لگتی ہیں ایسے آسمانوں سے تانتا بندھا ہوا ہے, اور وہ ہماری کیا کر رہے ہیں, حفاظت. ان فرشتوں کی اللہ نے